السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ کے ایئر کموڈور کی FC-31 ایکوزیشن اور ایڈوانٹیج سے متعلق اہم سٹیٹمنٹ پر بات کریں گے۔ ترکی کے نئے کوسٹل ڈیفینس سسٹم، اٹلی کی ڈرون ایکوزیشن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ پاکستان ایئر فورس کے ریٹائر کموڈور ضیاء الحق شمسی نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن اسے انڈین ایئر فورس پر اگلے 12 سے 14 سال کی برتری دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایئر فورس FC-31 کو دیگر ایئر کرافٹ جیسا کہ J-10C، F-16 اور JF-17 تھنڈر کے کمبینیشن میں استعمال کرے گی، جبکہ بھارت کی عددی برتری کو ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج اور پائلٹس کی مہارت سے کمپیٹ کیا جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس پہلے ہی FC-31 کی انڈکشن کے لیے اقدامات اٹھانے کا اعلان کر چکی ہے اور اس مقصد کے لیے پائلٹس کو تربیت کی غرض سے چین بھی بھیج دیا گیا ہے۔ متوقع طور پر پاک فضائیہ جنوبی ایشیا کی پہلی ایئر فورس ہوگی جو 5th جنریشن فائٹر ایئر کرافٹ اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کرے گی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستان ایئر فورس ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے لیڈ کیے جانے والے کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ پر بھی کام کر رہی ہے۔ تاہم ترک ساختہ 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ 2030 کے بعد اویلیبل ہوگا اور غالباً اسی ٹائم لائن کو پیش نظر رکھتے ہوئے FC-31 کی ایکوزیشن کا پہلے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کان 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ کے پروگرام اور اس کے تمام تر فیچرز اور متوقع ٹائم لائن کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ ترک کمپنی راکٹسان نے آج کارا-8 سرفیس ٹو سرفیس کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ کارا-8 کوسٹل ڈیفینس رول میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ یہ میزائل بنیادی طور پر 8 اینٹی شپ کروز میزائل کا لینڈ بیس ویریئنٹ ہے۔ 890 کلوگرام وزنی اس میزائل پر 250 کلوگرام کا وار ہیڈ استعمال ہوتا ہے اور اس میزائل کی رینج 280 کلومیٹر ہے۔ حالیہ ٹیسٹ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں مقامی کمپنی کا انجن استعمال ہوئے ہیں جسے کیل آرگ نے تیار کیا ہے۔ KTJ-3700 انجن اس میزائل کو پاور کر رہا ہے، جبکہ اس میزائل کو راکٹسان کی جانب سے جیمنگ ریزسٹنٹ قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ڈیٹا لنک کے ذریعے ٹارگٹ اپڈیٹ، ری ٹارگٹ اور مشن ابارٹ جیسے فیچرز کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ ترکی اپنے 8 اینٹی شپ کروز میزائل کو مرحلہ وار پہلے ہی اپنی نیوی میں شامل کر رہا ہے اور اب اسے ایکسپورٹ کسٹمرز کو بھی آفر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اٹلی کے لیے MQ-9 بلاک 5 ڈرونز کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ US گورنمنٹ کی جانب سے فورن ملٹری سیل کے تحت اٹلی کے لیے MQ-9 بلاک 5 ریموٹلی پائلٹڈ ایئر کرافٹ کے نئے بیچ کی سیلز کی منظوری 15 اگست کو دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اٹلی نے گزشتہ برس ہی MQ-9 بلاک 5 ڈرونز اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کیے تھے، جبکہ حالیہ سیلز کی منظوری ٹوٹل 6 MQ-9 بلاک 5 ڈرون سے متعلق دی گئی ہے، جس کی ٹوٹل مالیت $738 ملین بتائی گئی ہے۔ اٹلی کی جانب سے ٹوٹل 6 MQ-9 ڈرونز اور 3 موبائل گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور 12 ملٹی اسپیکٹرل ٹارگیٹنگ سسٹمز کے علاوہ 9 لنکس سینتھیٹک برجر ریڈارز حاصل کیے جائیں گے، جبکہ یہ ڈرونز آنے والے عرصے میں اٹالین ایئر فورس کے زیر استعمال رہیں گے۔ پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے $850 ملین کی لاگت سے امریکہ کے ساتھ میزائلز کی ڈیل فائنل کر لی ہے۔ پولینڈ کی جانب سے اس نئے ایگریمنٹ کے تحت سینکڑوں کی تعداد میں AIM-120C AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائلز ایکوائر کیے جا رہے ہیں۔ تاہم اس $850 ملین کی ڈیل میں میزائلز کی تعداد ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ پولینڈ یقینی طور پر ان میزائلز کو اپنے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ پر استعمال کرے گا اور امریکی کمپنی کی جانب سے اسے ان میزائلز کی فراہمی 2029 سے لے کر 33 تک جاری رہے گی۔ پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنی آرمڈ فورسز کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے ان میزائلز کو ایکوائر کر رہا ہے۔ دوسری جانب پولینڈ نے اب سے چند روز پہلے ہی امریکہ کے ساتھ $9 ارب کی ایک اور بڑی ڈیل بھی سائن کی ہے، جس کے تحت پولینڈ امریکی کمپنی بوئنگ کے اپاچی ہیلی کاپٹرز ایکوائر کر رہا ہے۔ پولینڈ کی جانب سے $9 بلین کی لاگت سے ٹوٹل 96 اپاچی ہیلی کاپٹرز ایکوائر کیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ پہلے ہی محدود تعداد میں اپنی آرمی کے زیر استعمال رہنے والے چند اپاچی ہیلی کاپٹرز پولینڈ کو پرووائڈ کر چکا ہے۔
تاکہ ان کے پائلٹس کی ٹریننگ کو ان ہیلی کاپٹرز کی فارمل انڈکشن سے پہلے مکمل کیا جا سکے۔ چائنا کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے اپنے اب تک کے سب سے ہیوی کارگو ڈرون کی فرسٹ فلائٹ کنڈکٹ کی ہے۔ 11 اگست کو کنڈکٹ کی جانے والی اس ہیوی کارگو ڈرون کی فرسٹ فلائٹ 20 منٹس تک جاری رہی۔ اس سے پہلے چائنا کے ہیوی کارگو ڈرون کا اعزاز FH-98 کو قرار دیا جاتا تھا، تاہم حالیہ ڈرون کے بارے میں اطلاعات ہے کہ تقریباً 2000 کلو گرام تک کارگو کو کیری کر سکتا ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ اس کا ونگ سپین 16.1 میٹرز اور ہائٹ 4.6 میٹرز ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اسے چائنیز کمپنی سیچوان ٹینگڈن نے تیار کیے ہے، اور اس کمپنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پیپلز لبریشن آرمی کے ساتھ کافی کلوز تعلقات ہیں۔ کمپنی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کارگو ڈرون میں ایزی لوڈنگ اور ان لوڈنگ جیسے فیچرز کے علاوہ 2 کارگو ڈورز پرووائڈ کیے گئے ہیں، اور اس ڈرون میں نہ صرف سیمی اٹانومس بلکہ اٹانومس فلائٹ کنٹرول جیسے سسٹمز آفر کیے جا رہے ہیں۔ انڈین آرمی کی جانب سے 400 مقامی ٹوڈ ہوئٹزز کی ایکوزیشن کی غرض سے ٹوٹل 5 بھارتی کمپنیاں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہی ہیں۔ بھارتی آرمی کی جانب سے ٹوٹل 6500 کروڑ کی لاگت سے 400 155 ملی میٹر کی ٹوڈ گن سسٹمز کی ایکوزیشن کے لیے ٹینڈر اب سے کچھ روز پہلے جاری کیا گیا ہے۔ بھارتی آرمی کی جانب سے اس بڑی تعداد میں ایکوزیشن کے لیے 5 بھارتی کمپنیاں کمپیٹ کر رہی ہیں، جس میں بھارت فورج، اڈانی ڈیفینس اور L&T کے علاوہ ایڈوانسڈ ویپنز اینڈ اکوپمنٹ انڈیا لمیٹڈ کے علاوہ ٹاٹا ڈیفینس حصہ لے رہی ہیں۔ ان کمپنیوں کی جانب سے مختلف طرح کی مقامی سطح پر ڈیزائن اور ڈیولپ کی جانے والی ٹوڈ آرٹلری گنز انڈین آرمی کو آفر کی جائیں گی، جبکہ انڈین آرمی کی جانب سے ان ٹوڈ گنز کے لیے ہائر آٹومیشن، انکریزڈ ایکوریسی اور ورسٹائل ایمونیشن کیپیبلٹی جیسے فیچرز کی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے۔ نائجیرین نیوی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ ترک ساختہ 2 OPVs کے سلسلے کی پہلی شپ کو بہت جلد اپنے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر لے گی۔ نائجیرین نیوی کی جانب سے 76 ملی میٹر کی 2 آف شور پیٹرول ویسلز کا انتخاب نومبر 2021 میں کیا گیا تھا، جبکہ اس سلسلے کی پہلی شپ کو پہلے ہی لانچ کیا جا چکا ہے۔ ترک ساختہ یہ شپ 1100 ٹن کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے، جبکہ اس کی لینتھ 76.8 میٹرز ہے۔ ڈیئرسن شپ یارڈ کی تیار کردہ ان OPVs کو نائجیرین نیوی کی ریکوائرمنٹس کے تحت تیار کیا گیا ہے، جبکہ نائجیرین حکام کا کہنا ہے کہ اس سلسلے کی پہلی شپ کو بہت جلد باقاعدہ نائجیرین نیوی کی فلیٹ پہ شامل کر دیا جائے گا۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔